محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا۔ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و شکر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ نفل نمازوں کا مہینہ ہے، یہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، یہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے والا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ یقیناً اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم تمام کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں جتنی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں کر گزریں۔ جب ہمارے سامنے جو نیکی کا کام آئے اسے کر گزر جائیں۔ یاد رکھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوا، آئندہ رمضان ہماری زندگیوں میں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے ہمیں نصیب فرما دیا، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں اور اس بات کی کوشش کر لیں کہ نیکی کے جتنے کام ہم سے ہو سکتے ہیں کر گزریں۔ جب جہاں جو نیکی سامنے آئے اس بات کی کوشش کریں کہ مجھ سے کوئی نیکی نہ چھوٹے، میں یہ بھی نیکی کا کام کر لوں، میں یہ بھی نیکی کا کام کر لوں، یہ موقع مجھے ملا میں اس کو بھی کر گزر جاؤں، یہ موقع میرے سامنے ہے میں یہ بھی کر لوں، اس بات کی کوشش کریں۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ عبادات کے سلسلے میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں چیزیں، سبقت کا ایک معنی ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، اور اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں دو چیزیں، ایک چیز یہ کہ نیکی کا کام جب جہاں نظر آئے فوری کر گزر جانا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، المسارعۃ الی الخیرات اسے کہا جاتا ہے، المسارعۃ فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا۔ ایک دوسری چیز ہے المسابقۃ فی الخیرات الی الخیرات، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم تمام کو کرنی چاہیے، اور نیکی کے سلسلے میں نیکی کے ہر کام میں جلدی بھی کرنا چاہیے، نیکی کے ہر کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں کہ ان دونوں چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اس کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اس کی بھی تعریف فرمائی۔ حکم اس کا بھی دیا، اس کا بھی دیا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کا بھی حکم دیا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا بھی حکم دیا۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا، ان کے واقعات، ان کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں بیان فرمایا۔ ان پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان پیغمبروں کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی کچھ خوبیاں بتائیں، ان کی کچھ صفات بتائیں۔ ان صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات۔ یہ جن پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے، ان پیغمبروں کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ کوئی نیکی ان کے سامنے آ گئی اس کو ٹالتے نہیں تھے، فوری نیکی کو کر گزرنا ہے۔ آپ پیغمبروں کی زندگیاں دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا، جب اللہ کی جانب سے کوئی حکم ملا فوری انہوں نے کر دیا، پسو پیش نہیں کیا، ذرا برابر انہوں نے نہیں سوچا کہ میں کروں یا نہ کروں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب کروں کہ بعد میں کروں، کبھی نہیں سوچا پیغمبروں۔ حکم ملا انہوں نے کر گزرا، ہر کام میں نیکی کے کام انہوں نے مسارعت سے کام لیا، جلد بازی سے کام لیا، اور یہی تعریف کرتے
ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ پیغمبر ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور یہی خوبی، یہی صفت، یہی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی بھی فرمائی کہ مومنین بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے، تاخیر نہیں کرتے۔ مومن نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے، ٹالتے نہیں کہ بعد میں کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ایک ہفتے کے بعد کروں گا، ایک مہینہ بعد کروں گا، نہیں، موقع اب آیا ہے، اب کر دینا، یہ کام اب کر دینا، اب کر گزرنا ہے۔ یہ چیز، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے کی یہ کیسی طرف اور کیسی فکر اور کیسا جذبہ ان کے اندر ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مشہور واقعہ ہے جنگ احد کے موقع پر۔ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، یعنی کہ صحابی تھے۔ صحابی آئے اور آ کر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس میدان جنگ میں اگر میں جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑوں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا مقام کیا ہوگا؟ میں کہاں ہوں گا؟ میرا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنہ، اگر تم اس میدان جنگ میں گھس جاؤ، لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ تو پھر تمہارا مقام جنت ہے، جنت تمہیں ملے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی، اس آدمی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی، اس نے کھجوروں کو زمین پر پھینک دیا اور جنگ میں چلا گیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں، صحابی کا جو واقعہ ہمیں مل رہا ہے، صحابی کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، صحابی نے یہ انتظار نہیں کیا کہ یہ کچھ کھجوریں ہیں میں کھا لوں گا پھر جاؤں گا، نہیں، نبی کی زبان سے سنا کہ شہید ہو گئے تو جنت، فوری ایک کھجور کھانا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا، بلکہ یہ سوچا کہ کھجور کھاتے کھاتے اپنا وقت ضائع کیوں کروں، یہ نیکی کا موقع میرے سامنے، فوری اس نیکی کو کر گزر جاؤں گا، اور فوری طور پر اس نیکی میں شامل ہو گئے سب وقت کر کے۔ یہ نیکی میں جلدی، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، یہ مثال ہمیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جنت میں کس کس طرح سے لوگ جائیں گے، پیغمبر ہوں گے اور پیغمبروں کے ساتھ ان کی اپنی اپنی امتیں ہوں گی۔ بڑی طویل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جنت میں جانے والے لوگوں میں میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ سوچنے لگے، یہ غور و فکر کرنے لگے، آپس میں تبادلے خیال کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے کہ آخر یہ 70,000 کون ہوں گے؟ یہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے، آخر یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی کیا صفات ہوں گی؟ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو ابتدائی اسلام میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، بعض صحابہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک رائے چل رہی ہے، ایک اپنے ذہن میں ایک بات کو لا رہے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہوں گے، شاید یہ لوگ ہوں گے۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ صحابہ کے درمیان چہل گوئیاں ہو رہی ہیں، آپس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ رقیہ کیا ہوگا، نہ داغا ہوگا، داغنا، داغ کا جو علاج کیا جاتا ہے وہ نہ کرنے والے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ تین صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا شمار ان 70,000 لوگوں میں ہوگا؟ کیا میں ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں گا کہ جن کو بغیر
دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی تم انہی میں سے اللہ اکبر. آپ غور کریں, جنت کی بشارت مل رہی ہے نبی کی زبان سے, اور ایسی بشارت کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا رہے, کوئی حساب نہیں کوئی کتاب نہیں, بس جنت میں داخلہ پکا ہو گیا, جنت میں داخلہ مل گیا. اب ایک اور صحابی جب انہوں نے سنا کہ صحابی نے سوال کیا, نبی نے کہا کہ تم انہی میں سے ہو, پھر ایک دوسرے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ, عکاشہ تم پر سبقت کر گئے, وہ آگے بڑھ گئے, وہ جلدی انہوں نے کر لی, ان کا نام آ گیا لسٹ میں. اب یہاں ہم غور کریں, ایک صحابی نے پوچھا پھر دوسرے صحابی نے پوچھا, دونوں میں کتنا وقفہ رہا ہوگا, دونوں میں کتنی دیر رہی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے کہا کہ نہیں, عکاشہ کو وہ سبقت حاصل ہوگی, عکاشہ تم پر آگے بڑھ گئے, تم سے پہلے عکاشہ نے اس معاملے میں جلدی کر لی. اب آپ غور کر کے دیکھیں کہ نیکی کے کاموں کو جو ہم ٹالتے ہیں کہ اب نہیں بعد میں کروں گا, 1 گھنٹے بعد کروں گا, صبح نہیں شام کروں گا, روزے کے بعد کروں گا, یا اسی طرح سے کل کروں گا, پرسوں کروں گا, 1 مہینہ بعد کروں گا, اس کی زندگی موت کا کیا بھروسہ؟ کون ضمانت لیتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ کون ضمانت لیتا ہے کہ 1 مہینے بعد تک میں زندہ رہوں گا اور یہ نیکی کا کام میں کروں گا؟ کسی کی نہیں, زندگی موت کی کوئی ضمانت نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ. جو زندگی اللہ نے دی ہے, جب تک اللہ نے زندگی دی ہے, جو موقع سامنے آئے فوری کر گزرنا ہے, فوری کر گزرنا ہے. سوچنا نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا, آئندہ کیا ہوگا, اگر میں یہ کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا, وہ کر دوں گا تو کیا نہیں. نیکی کا کام ہے فوری کر گزرنا, فوری کر گزرنا ہے, جو نیکی کا کام سامنے آئے. اور اس سلسلے میں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ چھوٹی نیکی, چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیا کروں گا, میں بڑی نیکیاں کروں گا, نہیں. یہ شیطان کا بہکاوا یاد ہے, شیطانی ہتھ کنڈوں میں سے ہے, یہ شیطانی چال ہے. شیطان کیا کرتا ہے, انسان کو روکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرتا ہے, بڑے کام کرنا ہے, بڑی نیکیاں کرنا ہے. وہ بڑی نیکی کبھی اس کے حصے میں آتی نہیں اور وہ کرتا نہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر انسان کرتا چلا جائے, راہ ہموار ہوتی جائے گی, موقع ملتا جائے گا, یہ نیکی کرے گا, وہ نیکی اور نیکی کی طرف آگے بڑھائے گی, وہ دوسری نیکی ایک اور نیکی کی طرف اسے لے کر جائے گی. تو یہ سلسلہ لگا. تو نیکی کا کام جب جہاں نظر آئے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, کسی بھی طرح کا ہو, نیکی کا موقع اگر مل رہا ہے فوری کر گزرنا ہے, اس میں دیر نہیں, اس میں تاخیر نہیں. مثال کے طور پر قرآن کریم آپ کو پڑھنا ہے, اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے میں شام میں پڑھوں گا, افطار کے بعد پڑھوں گا, پھر اس کے بعد سوچتے کہ افطار کے بعد تو تراویح ہے, تراویح کے بعد پڑھوں گا, پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور انسان سو گیا, نیکی کا موقع ہاتھ سے چلا گیا. نیکی کا موقع جب سامنے آئے, جب موقع ملے, اللہ نے فرصت دی, فوری طور پر نیکی کرنے کی کوشش کرے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. اس میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خالی اور فارغ اوقات کو اپنی مشغولیت سے پہلے, مصروفیت سے پہلے غنیمت جان. کچھ وقت مل رہا ہے, خالی وقت ہے, فارغ اوقات ہے, فوری اس میں کچھ کرنے کی کوشش کرو, اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت تمہیں دیا اس کو غنیمت جان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ کتنے لوگ جو اس سے پہلے رمضان میں شاید اس طرح سے خطبات سن رہے تھے, لیکن آج زمین کے نیچے پڑے ہوئے, زندگی نے انہیں وقت نہیں دیا, وقت نہیں ملا ان کو. انسان کیا کہتا ہے, ابھی تو جوان ہوں, تھوڑا سا بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا تب بدلوں گا, تب نمازوں کا پابند بنوں گا, تب داڑھی چھوڑوں گا, تب لباس تبدیل کروں گا. یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیا آپ کو ضمانت مل چکی ہے اس کی کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ کتنے نوجوان ہیں جن کے جنازے روز بروز اٹھتے رہتے ہیں, نوجوان تو نوجوان, معصوم بچوں کے جنازے بھی اٹھتے ہیں. کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ یہ سوچ کر بیٹھیں گے کہ نہیں بڑھاپے میں عمل کروں گا, بڑھاپے میں مسجد کا ایک کونا پکڑ لوں گا اور اس طرح سے نمازوں کا پابند بن جاؤں گا. نہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے, جب موقع دیا اسی وقت فائدہ اٹھائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو غنیمت جانا. دوسری بات، نیکیوں میں سبقت کرنے کے ساتھ، نیکیوں میں جلدی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ پیغمبروں کی صفت تھی اور اسی طرح سے یہ مومنین کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات بیان فرمائی، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، آگے بڑھو. فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا چاہیے. سبقت کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. فلاں اتنا کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، میں اس سے زیادہ نیکی کروں گا، میں اس سے زیادہ آگے بڑھوں گا. یہاں یہ کوئی تکبر کی بات نہیں، فخر کی بات نہیں، ریاکاری کی بات نہیں. ریاکاری اگر شامل ہو جائے تو پھر وہ انسان چاہے جتنا عمل کرے وہ سب رائے گا ہو جائے گا. ریاکاری کی بات نہیں، بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا، اپنے دل میں ارادہ کرنا کہ میں بہت زیادہ نیکی کروں گا، میں آج اس سے آگے بڑھوں گا، میں اس سے آگے بڑھوں گا. وہ یہ نیکی کا کام کرتا، میں بھی یہ نیکی کا کام کروں گا. ایک دوسرے کو دیکھ کر نیکی کے کام کرنا اور ایک دوسرے کے کاموں کو دیکھ کر سبقت کرنا، یہ مومنین کی شان ہے. یاد ہے، یہ مومنین کی شان ہے اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جنگ تبوک کے لیے نکلنا ہے، جنگ کے لیے نکلنا ہے. جس کے پاس جو سامان ہے وہ لے کر آؤ اور اس طرح سے مال غنیمت کو مضبوط کرو. یعنی کہ جو مال ہے، اخراجات جو بھی ہوں گے، ایسی طرح سے جو بھی ضروریات ہوں گی، ان چیزوں کو مکمل کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گئے اپنے گھروں کو، جس سے جو بن پڑا لے کر آئے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا نیکی کے کام میں. آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ساری امت کا ایمان ایک طرف اور حضرت ابو بکر کا ایمان ایک طرف. میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ پیغمبروں کے بعد اس دنیا میں اگر سب سے مقدس، سب سے بڑی ہستی اگر کوئی ہے قیامت تک ہوگی تو صرف حضرت ابو بکر. ابو بکر سے کسی کا بڑا مقام نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں سنائیں، جنت کی بشارتیں سنائیں. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں کل حوض کوثر پر رہوں گا، میرے دائیں جانب ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب عمر ہوں گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، دائیں جانب ابو بکر ہیں، بائیں جانب عمر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ یہ منظر دیکھ لو، اے میرے صحابہ یہ منظر دیکھ لو، کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا یہی منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے. اللہ، یہ ابو بکر و عمر، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہیں. یہ کیوں ان کو اتنا مقام ملا؟ ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ سوالات کیے کہ آج کسی نے کسی کی مدد کی؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. اللہ کے نبی نے پوچھا آج کوئی روزے سے ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اور بھی سوالات کیے. جو سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جا رہے تھے حضرت ابو بکر کہتے جا رہے تھے میں نے کیا. اللہ، نیکی کے کاموں میں سبقت، ہر نیکی کے کام کو کر گزرنے کا ان کا جذبہ ہوا کرتا تھا. کوشش کیا کرتے تھے کوئی نیکی کا کام ہم سے نہ چھوٹے، اور اس طرح سے وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر نیکی کے کام میں سب سے آگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی کہ دنیا میں جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان ہے میں نے سب کا احسان چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے احسان کو میں نہیں چکا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت ابو بکر ہیں سب سے آگے، ان سے آگے کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انسانوں میں یا اسی طرح سے ہم کہیں مومنین میں سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا مقام اگر ہے تو حضرت ابو بکر کا. تو بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر اس بات کا ارادہ کیا کہ میں آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، میں آج ایسی نیکی کروں گا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گھر گئے،
گھر جا کر انہوں نے اپنے گھر کے جتنا کچھ سامان تھا، جو کچھ ان کا تھا، اس کو انہوں نے آدھا آدھا تقسیم کیا، اور اس کے بعد آدھے مال کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے، کیا لائے ہو؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا میں نے اس کے 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں، دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب انتظار ہے اس بات کا کہ ابو بکر کیا لے کر آنے والے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی نگاہیں انتظار کر رہی کہ ابو بکر کیا لے کر آئیں گے، اور ابو بکر حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت ابو بکر نے کہا قربان چاہیے، کیسا جذبہ تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کیسا جذبہ تھا۔ آپ دیکھیں نیکی کے کاموں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا سب لے کر آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا۔ اللہ جو کچھ گھر میں تھا سب لے کر آیا، کچھ نہیں چھوڑا گھر میں۔ کیا چھوڑا گھر میں؟ اللہ رسول کے نام کو چھوڑ کر آیا گھر میں، کوئی چیز نہیں۔ یہ نیکی کے کاموں میں سبقت ہے۔ آج ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں، نیکی ابھی ہم نے کی نہیں، 10 سال بعد کا خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ نیکی کروں گا تو پھر رہے گا یا نہیں رہے گا، میرے پاس جیب میں کچھ پیسے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اخراجات کے لیے رہے گا یا نہیں رہے گا، گھر کے انتظامات پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، فلاں 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 ذہن میں انسان کے شیطان ڈالتا رہتا ہے، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، یہاں خرچ کرو گے وہاں نہیں ملے گا، وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی، وہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، صحابہ کا دیکھیں آپ حال کیا سبقت۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو کنگال ہو گئے، محتاج ہو گئے، خلاش ہو گئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دیتا ہے؟ اللہ کی راہ میں قرض حسنا دیتا ہے، کیا مطلب ہے قرض حسنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ قرض رکھے گا، لوٹائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک انسان کوئی قرض لیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر قرض ہے، کب ادا کروں کب ادا کروں، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ کیا اللہ اپنے قرضے کو واپس نہیں کرے گا، نہیں لوٹائے گا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کے کیسے دروازے کھول دے گا اللہ تبارک۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عثمان کے ساتھ لقب لگ گیا غنی، مالدار، کیسے غنی کیسے مالدار، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی جنگ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوچھتے ہیں کون ہے جو 100 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے، خرچ کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر حضرت عثمان غنی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا جنت کی ضمانت ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں جنت کی ضمانت۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کرتا ہوں، خرچ کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا، پھر حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں، پھر نبی نے سوال کیا، پھر حضرت عثمان نے، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے تقریباً 7 سے 8 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بیک وقت ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت نبی کی زبانی کی۔ کیا مطلب؟ تقریباً 7 سے 800 اونٹ ایک مرتبہ میں حضرت عثمان غنی نے قربان۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنا انہوں نے قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فقیر محتاج خلاش نہیں کیا، جتنا دیتے گئے اللہ اتنا انہیں دیتا گیا، اللہ نوازتا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جو جانور تھے، جو ریوڑ ان کے جانوروں کے ہوا کرتے تھے، ان ریوڑوں کو سنبھالنے والے ان کے جو خادم تھے، ان خادموں کی تعداد 5000 تھی۔ 5000 ان کے خادم تھے جو صرف ان کے جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا دیتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، صرف صدقہ و خیرات کے سلسلے میں نہیں۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے آپ اس سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بنے، کوئی نوافل کا اہتمام کر رہا ہے آپ اس سے زیادہ نوافل کا اہتمام
کرنے والے بنے. اور اسی طرح سے جو نیکی کا کام, جہاں نیکی کا کام نظر آیا فوری طور پر گزرنے کی کوشش کریں. مسجد کے سلسلے میں مسجد کے آداب و احکام ہیں, آپ آگے بڑھ کر کوشش کریں. خصوصاً نوجوان اس بات کی کوشش کریں کہ مسجد کے کاموں کے سلسلے میں آگے بڑھ کر مسجد کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. جہاں جو نیکا چھوٹے سے چھوٹا ہو, بڑے سے بڑا ہو, جہاں کہیں کوئی نیکی کا کام نظر آئے اس میں سبقت کرنے کی کوشش کریں, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں, جلدی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں شیطان کے جہاں بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں وہیں پر یہ ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ شیطان انسان کو روکتا ہے, ٹالتا ہے نیکی کے کاموں سے. نہیں اب نہیں, تھوڑا سا بعد میں کریں گے, تھوڑا سا بعد میں کریں گے, اب نہیں تھوڑا سا بعد میں کریں گے. اور اسی طرح سے مال و دولت جب انسان خرچ کرنا چاہتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ پیدا کرتا ہے, خرچ کرو گے محتاج ہو جاؤ گے, فقیر ہو جاؤ گے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, خرچ کرو, تم میری ذات میری راہ میں خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. تم میری راہ میں خرچ کرو, میں تم پر خرچ کروں گا. اب آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ زیادہ ہوگا یا اللہ آپ پر جو خرچ کرے گا وہ زیادہ؟ اب آپ بدلہ دیکھ لیں, بدلہ دینے والا کون ہے؟ تو ان چیزوں کو غنیمت جانیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عبادتوں کا مہینہ ہمیں نوازا ہے, ان عبادتوں میں آگے بڑھ جائیں, سبقت کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. اور نیکی کا جو کام جب جہاں نظر آئے فوری کر گزرنے کی کوشش کریں. یاد رکھیں زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں اور نیکی کے کاموں میں سبقت کر جائیں, آگے بڑھ جائیں, جلدی کر لیں. رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو کچھ باتیں میں نے کہی ہیں خود مجھ کہنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے, جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.